حافظ حسان صاحب، یہ ایک اور جو بڑا موو آج ہوا، پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح الحاق کیا MWM کے ساتھ، پھر جماعت اسلامی کے ساتھ KPK میں، اب یہ صورتحال کیا بنے گی؟ آزاد امیدوار جب ان جماعتوں میں جائیں گے تو پھر بالفرض یہ حکومت بناتے ہیں یا ان کا اپوزیشن لیڈر آتا ہے تو وہ MWM کا کہلائے گا، اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کا برانڈ نیم تو ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب سے بڑی انٹرسٹنگ یہ سچویشن ہے اور پاکستان کی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اتنے انڈیپینڈنٹ ممبرز جو ہیں وہ آئے ہیں اور وہ آ کے اسمبلی کا حصہ بنے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر چونکہ ریزرو سیٹس ہیں جو منارٹیز کی ہیں اور ویمن سیٹس ہیں، اس کے لیے آپ کو کسی پارٹی کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی جو ہے وہ اپنی جو اس کی اسٹرینتھ ہے پروپورشنز کی ریزرو سیٹس کی وہ لے نہیں سکے گی، اور یہ 2002 سے جنرل مشرف صاحب کے دور سے انٹروڈیوس ہوئی ہیں، اور اس وقت ہماری جو نیشنل اسمبلی کے اندر 70 سیٹس ایسی ہیں جو ریزرو سیٹس ہیں، جس میں 60 خواتین کی ہیں اور 10 جو ہیں آپ کی منارٹیز کی ہیں، اور اس کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پنجاب کی اس میں 32 سیٹیں ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس سندھ کے 14 ہیں، اس کے بعد 10 ہیں، اور پھر 4 بلوچستان کی ہیں KPK ملا کے ساری جو ہیں، اور اسی طرح پورے پاکستان کی 10 بنتی ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو انٹرسٹنگ آئے گا اب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جو ابھی ایک چیز آئی ہے کہ KPK کے اندر جو ان کے 3 لوگ بنے تھے وہ ری کاؤنٹنگ کے اندر وہ بھی سیٹس PTI کو مل گئی ہیں جی، تو لہٰذا اب وہاں کے اوپر جماعت اسلامی کے ساتھ جانا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جب کسی پارٹی کی 51 کے نیچے آرٹیکل 51 کے نیچے اسمبلی کے اندر ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ جوائن نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو حافظ حسان صاحب، یہ جس طرح ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیتے ہوئے اپنے لوگوں سے حلف لیا، اور لوگوں نے ظاہر حلف دینے کا مطلب یہ کہ وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی جماعت سے لائل رہیں گے۔ اب جب وہ وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں تو کیا پاکستان کے قانون میں کہیں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایز پارٹی ان کے خلاف کسی فورم پر جا سکے، کہیں اس حلف سے روح گردانی کی کمپلین کہیں ہو سکے، یا اس پر کسی بھی طرح کا کوئی لیگل ایکشن ہو سکتا ہے، یا ایسا کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں؟ دیکھیں ارباب، اس کے اندر سمپل سی بات یہ ہے کہ اس کا لیگل آبلیگیشن ہو سکتا ہے، یا اس کا مورل آبلیگیشن ہو سکتا ہے، یا اس کا اسلامک ایسپیکٹ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک اوتھ لیا اور اس اوتھ کی آپ پاسداری کریں، لیکن ساتھ ہی قرآن پاک کے اندر یہ آیا بھی ہے کہ اے ایمان والو، خواہ مخواہ جو ہے وہ قسمیں نہ کھایا کرو، اور ان قسموں کو نہ کھایا کرو جس کے اوپر آپ قائم نہیں رہ سکتے، اور اس کی بڑا ودیت ہے، اور اس قسم توڑنے کے اوپر ایک کفارہ والا بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا الیکٹرل پروسیس جو ہے، یا پاکستان کا جو آن گوئنگ لا سچویشن ہے، اس کے اندر اگر کوئی شخص ایفیڈیوٹ دے بھی دیتا ہے تو اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، چونکہ جب اسمبلی کا ممبر اس نے آنا ہے تو اس کے اوپر وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 63A یا اس کے بعد آپ کا الیکشن ایکٹ جو ہے وہ اپلائی کرے گا، اور اگر اس کے اندر وہ اپنی کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کر لیتا ہے تو یہ ایفیڈیوٹ جو ہے اس کی راستے کے اندر نہ رکاوٹ بنے گا، نہ اس کے خلاف ایکشن جو ہے وہ کیا جا سکے گا۔ لیکن ایک اور ارباب میں جس کی طرف اشارہ کروں گا، 2 دفعہ آپ نے کویسچن کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بھی ایک لاسٹ آپشن کے طور پہ ہے کہ یہ دونوں مل کے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں۔ اس ملک کے اندر جو اکنامک ایشوز ہیں، یہ پاکستان کے اندر جو سارے ایشوز بنے ہوئے ہیں، چاہے آپ کا مہنگائی ہے یا آپ مل کر اس پر سنجیدگی سے غور کرتی ہیں۔ یعنی بہت بہت شکریہ حافظ حسان احمد صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔